کامیابی سے. میری بات توجہ سننا. دو چیزیں تھیں مسلمانوں میں, ایک دعوت اور ایک عبادت کا کمال. ان دونوں چیزوں نے غیروں کو غیبی نصرتیں دکھلائی تھی, اس سے وہ پریشان تھے. غیروں کو اللہ نے کیا دکھلائی تھی؟ غیبی نصرتیں. اللہ نے غیروں کو غیبی نصرتیں دکھلا کر مرعوب کیا تھا, اس لیے وہ مصالحت پر آنا چاہتے تھے کہ چلو مصالحت کر لو. میری بات توجہ سننا. دو چیزیں تھیں مسلمانوں میں, ایک دعوت اللہ اور دوسرے اللہ کے بندوں کے حقوق میں امانت داری. اس سے اللہ تعالیٰ کی جو غیبی مدد آتی تھی. بعض مواقع تو ایسے ہیں کہ جس میں فرشتے کافروں کو نظر آئے, مسلمانوں کو نظر نہیں آئے. فرشتے کافروں کو نظر آئے, مسلمانوں کو نظر نہیں آئے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے لمبے چوڑے موٹے قداور دل ڈول کے آدمی تھے. ایک بہت کمزور پستہ قد صحابی نے انہیں میدان میں پکڑا اور ان کو رسی سے باندھا. حضرت عباس فرماتے تھے کہ میں تو اس چھوٹے قد کے صحابی کے قبضے میں کبھی بھی آنے والا نہیں تھا. یہ تو میرے ایک ہاتھ کا تھا, یہ تو میرے ایک ہاتھ کا تھا, یہ مجھے کیسے باندھ لیتا. مگر اس کے ساتھ ایک دوسرا تھا جس نے جو بہت طاقتور تھا, اس نے مجھے باندھا ہے. تو وہ کہہ رہے صحابی نہیں کوئی بھی نہیں تھا, میں اکیلا تھا. حضرت عباس کہے نہیں, تیرے ساتھ ایک اور تھا جس سے بہت طاقتور تھا, ورنہ میں تیرے قبضے میں آنے والا نہیں تھا. تو مجھے کیسے باندھ لیتا. تیرے ساتھ ایک اور تھا. وہ کہہ رہے صحابی نہیں کوئی نہیں تھا, میں اکیلا تھا. حالانکہ وہ فرشتہ تھا جو صحابی کو تو نظر نہیں آ رہا تھا, لیکن مشرک کو نظر آ رہا. کتنے موقع ایسے ہیں جہاں کفار غیبی مددوں کا مشاہدہ کیا کرتے تھے. میں نے عرض کیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سخت جواب دیا کہ اللہ یہ معاہدے بھی ختم کرے, آئندہ کا معاہدہ وہ بھی ختم ہو. خیال آیا کہ چلو عورتوں سے بات کی جائے. ان کی عورتیں نرم دل ہوتی ہیں, اور عام طور سے شوہروں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب عورت کوئی بات کہتی ہے تو شوہر عورت کے سامنے دب جاتا ہے. وہاں عورتوں کا بھی ایسا ایمان, عورتوں کا بھی ایسا ایمان. یہ ایسا تو نہیں کہ زمانے کی طرح کہ عورتیں خواہش کی پابند اور مرد ان کی خواہشات کی پورا کرنے کے پابند. وہاں تو ہر ایک کو اس بات کا فکر کہ دین کیسے قائم ہو. اور بات بھی یہی ہے کہ جو جس زمانے میں مسلمان دین کو قائم کرنے کے لیے مجتمع رہیں گے, اس زمانے میں ہمیشہ باطل مغلوب ہو کر رہے گا. چنانچہ خیال آیا کہ چلو ڈبل رشتہ, ادھر تو آپ کی زوجہ ام حبیبہ اور ادھر بیٹی ہماری بیٹی ہو کر ہماری بات سنے گی اور ہماری بات کی وکالت کرے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرے گی. وہ کہے گی کہ ہمارے والد صاحب ایک مطالبہ لے کر آئے ہیں اور ہمارے والد صاحب کی بات پر غور کر لیا جائے. ارے سنو تو صحیح, یہ امت اس طرح نہیں بنی تھی کہ مداحنت سے چلے اسلام میں. اس لیے کہ مداحنت اور منافقت دونوں ایک ہی چیز ہے. مداحن منافق ایک ہی آدمی کا کام ہوتا ہے. نہیں, حق کے بارے میں کسی کی بات نہیں سنیں. چنانچہ اس امید پر ابو سفیان گئے ام حبیبہ کے پاس کہ ہماری بات سن لے گی اور ہماری بات اللہ کے نبی تک پہنچا دے گی اور ہماری بات کو منوا لے گی, ہماری بات منوا لے گی. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں, ہر مسلمان مرد عورت حق کی طرف دعوت دینے کی وجہ سے باطل سے مرعوب نہیں ہوتا تھا. اس زمانے کا مسلمان باطل اس لیے مرعوب ہے کہ حق کی طرف داعی نہیں ہے. حق و باطل کا فرق یہ ہے کہ جو حق کی طرف داعی ہوگا وہ باطل سے مرعوب نہیں ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا وعدہ ہے. اللہ کا سب سے پہلا وعدہ ہے کہ جو حق کی طرف دعوت دے گا ہم اس کے دل سے اپنے غیر کا خوف نکال دیں گے. وہ تو اس زمانے میں کیونکہ ساری دین کی تبلیغ آلات ذرائع مختلف قسم کے چینل اور اخبارات اور رسائل بس یہ دعوت کا ذریعہ بن کر رہ گئے. ورنہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ اس پر کیا تھا کہ جو دین کا پیغام دوسروں تک خود پہنچائیں گے. میری بات توجہ سننا, یہ تو زمانے کے بے عقل لوگوں کا خیال ہے کہ یہ بھی ذریعہ ہے دین کے پھیلنے کا. مسلمان جو عملی سرمایہ ہے اس کی ساری قوت صرف ہو رہی ہے دنیا پر, اور دین آ گیا ہے آلات اور مشینوں پر. جس کو دین لینا ہو وہاں سے لے لے, اور جس کو دنیا چاہیے اور گناہوں کے طریقے چاہیے اور عیاشی کا اسباب چاہیے وہ ہمارے پاس آ جائے.
یہ مسلمان کے اس زمانے میں رخ بنا ہوا ہے. دنیا چاہیے تو مسلمان کے پاس آؤ, اور دین چاہیے تو جا کے آلات و ذرائع میں دیکھ لو. عملی سرمایہ جو خود انسان تھا, عملی سرمایہ جو خود انسان ہے, وہ دعوت کے لیے براہ راست استعمال نہیں ہو رہا ہے. جب تک مسلمان خود دعوت نہیں دے گا, جب تک مسلمان خود دعوت نہیں دے گا, اس کے دل سے باطل کا رعب نہیں نکلے گا, اس کے دل سے باطل کا رعب نہیں نکلے گا. یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جو اللہ کے دین کے پیغام کو خود پہنچاتے ہیں, جو اللہ کے دین کے پیغام کو, ارے سنو تو صحیح, کیونکہ اس زمانے میں یہ مزاج, یہ خیال غالب ہے کہ یہ اسباب اور ذرائع ہیں دین کی باتوں کو پھیلانے کے لیے. کیوں مشقت میں پڑے کہ آدمی سفر کرے, نقل و حرکت میں آئے, اللہ کے راستے میں نکلے, کیا ضرورت ہے اس کی؟ یعنی جس کام کے سوا اور کوئی ذریعہ نہیں ملتا دور نبوت میں اسلام کے پھیلنے کا, اس زمانے مسلمان کہتا ہے اس کی کیا ضرورت ہے, اس زمانے مسلمان کہتا ہے اس کی کیا ضرورت. سوچو تو صحیح, گرتے 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 مسلمان یہاں پہنچا کہ بھائی پھرنے کی کیا ضرورت ہے جب ساری دنیا میں دین کی باتوں کو پھیلانے کے ذرائع ہو گئے. حالانکہ عملی سرمایہ صرف اعضاء انسانی ہے, انسان سے باہر کی کوئی بھی شکل عملی سرمایہ نہیں ہے. یہ خیال باطل خیال ہے, یہ خیال باطل خیال ہے کہ باہر کے آلات عملی سرمایہ ہیں. عملی سرمایہ اعضاء انسانی ہے. چنانچہ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت دین کا پیغام خود پہنچانے والوں کو کے دلوں سے اپنا غیر کا خوف نکال دیتے ہیں. الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ. دعوت پر سب سے بڑی مدد, پہلی مدد یہ ہوتی ہے کہ اللہ مسلمان کے دل سے باطل کا رعب نکال دیتے ہیں. مسلمان کے دل سے باطل کا رعب. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے دیہاتی نے, عربی نے درخت سے تلوار اٹھا لی, آپ پر تلوار سوکھ لی, کوئی نہیں تھا, اکیلے آپ. اس نے کہا کہ آپ کو کون بچائے گا, کون بچائے گا؟ اللہ بچائیں گے, اللہ بچائیں گے. وہ اتنا کانپنے لگا اور اس کے ہاتھ تلوار ٹوٹ گئی. آپ نے تلوار اٹھائی, تلوار اٹھا کر آپ نے فرمایا کہ اب تو بتا تجھے کون بچائے گا. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں غالب آ گیا تجھ پر, اس کا مطلب یہ تھا کہ جس طرح میں نے تجھے کہا تھا کہ اللہ بچائیں گے, تجھے بھی یہ کہنا چاہیے کہ اللہ بچائیں گے. اب تجھے کون بچائے گا؟ تو اس نے فوراً یہ کہا کن خیر آخر, آپ تو اچھا معاملہ کریں, آپ تو اچھا معاملہ کریں, آپ تو بہت اچھے ہیں, آپ تو ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کریں. میں اس کو کہہ رہا تھا کہ غیبی نصرت کی سب سے بہترین شکل اور غیبی مددوں کا سب سے بڑا انعام اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دل سے غیر کا خوف نکال دیتے ہیں. اس لیے صحابہ کو کفار سے بات کرنے میں وہ تو ایسی غیبی مدد ہیں, اللہ اکبر, کہ تمہارے دل سے مداحنت اور تمہارے دل سے حق کو چھپانے اور باطل کے ساتھ محبت اور تعلق کی بات ختم ہو جاوے. پھر ہم تمہاری بات میں, تمہاری زبان پر ایسے فرشتے بولیں گے کہ تمہیں تو خود پتہ نہیں ہوگا تم نے کیا کہا, مگر ہم تمہاری ایک جملے پر سارا علاقہ خالی کرا دیں گے غیروں سے, سارا علاقہ خالی کرا دیں گے غیروں سے. دیکھو تو صحیح, کفار نے کہا کہ دریائے دجلہ کا اسے تقسیم کر لو, اس کو تقسیم کر لو, ادھر کی زمین ادھر کا دریا آپ کا, ادھر کی زمین ادھر کا دریا ہمارا, ادھر کی زمین ادھر کا دریا آپ کا, آدھا دریا اور ادھر کی زمین ہماری, آپ ادھر رہو ہم ادھر رہیں, پانی دونوں کا مشترک, پانی دونوں کا, اس طرح کر لو. آپ اپنے دین پر رہو, ہم اپنے دین پر رہیں, اور زمین تقسیم کر لو. ادھر کا دریا ادھر کی زمین آپ کی, ادھر کا دریا ادھر کی زمین ہماری. تو ایک صحابی نے کہہ دیا ایک مشرک سے کہ ہم تو اپنی زمین کا پھل تمہارے یہاں کے جنگل میں فلاں پہاڑ کے اندر جو شہد لگا ہوا ہے اس کے ساتھ ملا کر کھائیں گے. اپنی زمین کا پھل تمہارے یہاں فلاں زمین فلاں جگہ وہاں کے شہد کے ساتھ لگا کر کھائیں گے, یعنی علاقہ یہ بھی ہمارا وہ بھی ہمارا. یہ انہوں نے یہ کہا تو ایک مشرک نے ان صحابی کی یہ بات سن کر جا کر سارے کفار کو جمع کر کے کہا کہ بھائی وہ تو یہ کہہ رہے ہیں, وہ تو
حالانکہ بات سارے مسلمانوں کی طرف سے نہیں تھی، ایک مسلمان نے کہی، صرف ایک مسلمان نے کہی یہ بات۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ سارے کفار وہاں سے پورا علاقہ چھوڑ کر بھاگتے ہیں۔ ہم دیکھ رہے کہ کیا ہو گیا، سب بھاگ رہے، یہ کہاں بھاگ رہے، سب علاقہ چھوڑ کے چلے۔ پوچھا گیا کہ کیا ہوا، تو انہوں نے کہا ایک بڑی میاں تھے مشرکین میں جس سے بھاگا نہیں جا رہا تھا، تو اس کو ایک صحابی نے پکڑ لیا۔ پوچھا بھائی کیا بات ہو گئی تمہارے درمیان، کیوں بھگدڑ مچ گئی، کیوں بھاگ رہے سب؟ اس نے کہا کہ جی آپ کی طرف سے ایسی بات آ گئی ہے کہ آپ ہم اس علاقے میں نہیں رہ سکتے۔ یہ کیا ہوا کہ آپ کے فلاں فلاں آدمی نے یہ بات کہی ہے کہ ہم ادھر کے پھل کو آپ یہاں کے شہر کے ساتھ لا کر کھائیں گے۔ اتنی سی بات۔ ان صحابی کو پکڑا صحابہ نے، ارے بھائی تم نے کیا کہہ دیا، سارا علاقہ خالی ہو گیا تمہاری ایک بات پر، کیا کہہ دیا؟ اس نے کہا میں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ کہ تم نے فلاں مشرک سے یہ نہیں کہا؟ کیا نہیں، میری تو ملاقات ہی نہیں ہوئی اس سے، یہ بات تم نے نہیں کہی، یہ بات میں نے کہی نہیں، میں پہلی مرتبہ سن رہا ہوں۔ روایت میں ہے کہ فرشتہ ان کی زبان پر آ کر بولا تھا، فرشتہ، اس فرشتے کی بات سے میں نہیں سنی، اس فرشتے کی بات صرف ایک مشرک نے سنی، اس نے جا کر نقل کی، اس بات کا اتنا زیادہ اثر تھا کہ ساری قوم نے علاقہ چھوڑ دیا، ساری قوم نے علاقہ چھوڑ دیا، پورا علاقہ فتح ہو گیا ایک مسلمان کے کہنے پر کہ ساری زمین ہماری ہے، ادھر کی بھی ادھر کی بھی، ادھر جگہ کا وہ کنارہ بھی ہمارا، یہ کنارہ بھی ہمارا، ہم ادھر کے پھل کو ادھر کے شہد کے ساتھ لگا کر کھائیں گے۔ میں یاد کر رہا تھا ہمارے قلوب اغیار سے متاثر ہیں، صرف اس لیے، وہ صرف اس لیے ہیں کہ دو باتیں ہیں، ایک تو عبادات میں غفلت اور دوسرے دعوت سے بے تعلقی، دعوت سے بے تعلقی۔ دعوت اللہ کی مدد کے آنے کا اصل سبب ہے۔ تو میرے دوستوں عزیزوں، ایسی امت دعوت المجتمع تھی کہ عورتوں کے قلوب بھی اغیار سے متاثر نہیں ہوتے تھے۔ باپ نے آ کر بیٹی کو سمجھایا، ام حبیبہ کو، کہ دیکھو بھائی بات یوں ہے کہ ہم صلح کی مدت میں اضافے کے لیے آئے ہیں، تم ذرا بات کر لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جیسے وہ سفیان گھر میں داخل ہوئے ام حبیبہ کے یہاں، سب سے پہلے بستر موڑا انہوں نے، بستر بچھا ہوا تھا چارپائی پر، بستر لپیٹ دیا۔ ارے یہ کیا کر رہی کہ ہاں آپ مشرک ہیں، گندے ہیں، ناپاک ہیں، اور یہ اللہ کے نبی کا بستر ہے، اس پر آپ نہیں بیٹھ سکتے۔ ہاں یہ نہیں کہ باپ کے اکرام کریں گھر میں آپ کی بستر پر، کہ نہیں یہ اللہ کے نبی کا بستر ہے، پاک ہے، اور تو ناپاک ہے، مشرک ہے، نجس ہے، اس پر نہیں بیٹھ سکتا۔ چلو یہ برداشت کر لیا، بیٹھ گئے۔ بیٹھ کے بات شروع کی کہ تم ذرا یہ کہو کہ صلح کی مدت میں اضافہ ہو جائے۔ سخت جواب دیا، ایسے نہیں، حکم اللہ کے رسول کا چلے گا، حکم اللہ کے رسول کا چلے گا۔ میں نے ساری بات یہ سمجھانے کے لیے عرض کی ہے کہ اگر مسلمان کسی ایک حکم میں بھی، کسی ایک امر میں بھی غیروں کی اطاعت کر بیٹھے اللہ کے رسول کے حکم کے مقابلے میں، تو مسلمانوں کی ذلت کے لیے، اس لیے کہ عمر حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر ہم نے کسی ایک معمولی کام میں بھی غیروں کے طریقوں میں عزت محسوس کی اور اس کا ارادہ کیا تو اللہ ہمیں ذلیل کر کے رہیں گے۔ یہ نہیں کہ میاں 50% دین تو ہے، اس سے عزت مل جائے۔ اور یہ کب کہی عزت بڑھنے بات، یہ بات میں نے کب کہی تھی؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، کسی فریضے کے چھوڑنے پر نہیں، یا کسی واجب کے چھوڑنے پر نہیں، بلکہ جب ملک شام حضرت عمر داخل ہونے لگے اور وہاں کی فوجیں اور وہاں کے لوگ حضرت عمر کے استقبال کے لیے سارے حدود پر منتظر تھے کہ حضرت عمر امین آ رہے ہیں، تو حضرت عمر کے کپڑوں میں 18 پیون تھے، 18 پیون لگے ہوئے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، امیر المومنین آپ سارے مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، سارے مسلمانوں کے خلیفہ اور امیر ہیں، اس وقت یہاں ملک شام کے لوگ بڑے اچھے اچھے کپڑوں میں، بڑے ترکی گھوڑوں میں اور بڑے جو ہے کر و فر سے آپ کا استقبال کریں گے۔ آپ کو چاہیے کہ اس وقت آپ اپنا کرتا بدل دیں، اس وقت کرتا بدل دیں، تاکہ کم سے کم یہاں کے لوگ دیکھ کر مرعوب ہوں کہ امیر المومنین تشریف لائے ہیں، ورنہ لوگ سمجھیں گے کہ مسلمان فقیر ہیں اور مسلمانوں کے پاس کچھ ہے نہیں،
تو اس سے تھوڑی سی عزت. آج کل کے لوگوں کو خیال یہی ہے کہ مسلمان پہلے اپنی حیثیت بنائے, پہلے دنیا پڑھے, دنیا پڑھ کر سائنس میں ترقی کرے, پھر غیروں کو معروف کرے کہ ہاں سائنس کا جہل تمہارے پاس نہیں, ہمارے پاس بھی ہے. اس زمانے کے مسلمانوں کو دھوکہ لگا ہے کہ جو کچھ غیر کر رہے ہیں اس میں تم کمال حاصل کرو. پہلے جو کچھ غیر کر رہے ہیں پہلے تم اس میں کمال حاصل کرو تاکہ تم ان کے ٹکر کے ہو جاؤ. ارے سنو تو صحیح, ان کے ٹکر کے ہو جاؤ, پھر وہ تم سے مرعوب ہوں گے. میری بات وجہ سے سننا, اگر مسلمان غیروں کو ان کے طریقوں میں شامل ہو کر معروف کرنا چاہے گا تو اللہ مسلمانوں کو ذلیل کر کے رہیں گے. یہ زمانے کے مسلمانوں کو دھوکہ ہے کہ ہم ان لائنوں میں ترقی کریں جن میں غیروں نے ترقی کی ہے, جن میں غیروں نے ترقی کی ہے, تاکہ پھر ہم ان کے مقابل ہو کر سمجھیں. جن کے دلوں میں مادی شکل کا یقین بیٹھ جاتا ہے وہ یہ بات سوچتے ہیں, وہ یہ بات سوچتے ہیں. سنو تو صحیح, صحابہ کرام کی اس بات کی الجھن تھی کہ قیصر و کسریٰ یہ تو ایسے مالوں میں اور باغات اور نہروں میں اور ریشم کے بستروں میں, اور آپ اللہ کے نبی آپ نے فرمایا کہ اگر میں چاہتا تو اللہ تعالیٰ میرے ساتھ سونے چاندی کے پہاڑوں کو میرے ساتھ چلاتے, لیکن میں نے فقر کی نبوت خود اختیار کی ہے. فقر کی نبوت خود اختیار کی ہے, میں نے فقر کی نبوت خود اختیار کی ہے. عجیب بات ہے, زمانے کے مسلمان غیروں کو مرعوب کرنے کے لیے غیروں کے راستے اختیار کرتے ہیں, غیروں کو مرعوب کرنے کے لیے غیروں کے راستے اختیار کرتے ہیں. قارون کے مال اور زر کو اور اس کے عہدے اور اس کے منصب کو دیکھ کر تمنا کی لوگوں نے, یا مسلم ہوتی ہے قارون, جیسے آج کے مسلمان تمنا کرتے ہیں پہلے مسلمان کے پاس وہ سب کچھ ہونا چاہیے جو غیروں کے پاس ہے, تب مسلمان غیروں سے مقابلے میں کامیاب ہوں گے. وہاں تمنا کی انہوں نے یا مسلم ہوتی ہے قارون, اور جب نتیجہ دیکھا دھسنے کا تو جو کل تمنا کر رہے تھے قارون کے مال کی, وہ آج کہہ رہے تھے اے اللہ اگر تو نے ہمیں مال نہ دے کر ہم پر احسان نہ کیا ہوتا, لولا امن اللہ علینا. کیا مطلب ہے, اگر اللہ نے ہمیں مال نہ دے کر ہم پر احسان نہ کیا ہوتا, یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مال نہیں دیا. اس زمانے کے لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ بھئی اللہ کا احسان ہے کہ اس نے عہدے اور مال مسلمانوں کو دے دیا. وہ نتیجہ دے کر کہنے لگے لولا امن اللہ علینا لخسف بنا, اگر اللہ نے ہم پر ہمیں مال نہ دے کر احسان نہ کیا ہوتا تو آج ہم بھی دھسائے جاتے اس کے ساتھ. چنانچہ میں عرض کر رہا تھا کہ مسلمان غیروں کو مرعوب کرنے کے لیے غیروں کے طریقے اختیار کر رہا ہے. حالانکہ عمر رضی اللہ عنہ کو جب یہ کہا گیا اے مومنین اس وقت دو کام کر لیجئے, ایک تو آپ جس اونٹ پر آپ آئے ہیں اس کو چھوڑ دیجئے, اس کو چھوڑ دیجئے. یہاں ترکی گھوڑے ہیں بڑے عمدہ قیمتی, اس پر آپ جائیں تو ذرا لوگوں کو پتہ چلے گا ہاں بھائی یہ مسلمانوں کے امیر ہیں. دوسرا کام یہ کریں کہ آپ کرتا بدل دیجئے, کرتا بدل دیجئے. حضرت نے فرمایا اے عبد الرحمن اگر تیرے علاوہ کوئی نیا صحابی یا کوئی نیا آدمی نیا مسلمان جو ابھی کفر کے ماحول سے آیا ہے اور اسلام کی مزاج سے اور سنت کی سادگی سے واقف نہیں ہے, اگر وہ یہ بات کہتا تو تم اس کی بات کی طرف توجہ نہ دیتا, سوچتا کہ بیچارہ اسلام میں نیا ہے, اس پر اپنے کفر کے ماحول کا اثر ہے, اس لیے کہہ رہا ہے کہ کرتا بدل دیجئے. مجھے تعجب تجھ پر ہے کہ تیرے جیسا پرانا آدمی اسلام کے مزاج سے واقف, وہ مجھے کہہ رہا کرتا بدلنے کو. کہا کہ جو ہمیں آپ نے عرض کیا کہ ہماری رائے ہے اور آپ یہ کرتا دے دیجیے, پھٹا ہوا ہے, ہم اس کو سلوا دیتے ہیں, اس کو ہم سلوا یہ پہن لیجیے, یہ اتار دیجیے. اس طرح کر کے حضرت عمر کو تیار کیا. کرتا ابھی حضرت عمر کے گلے سے نیچے نہیں اترا تھا, نیا کرتا. حضرت عمر نے فرمایا فوراً کرتے کو واپس نکالا اور فرمایا کہ ابھی یہ نیا کرتا میرے گلے سے نیچے نہیں اترا تھا کہ میرے دل کی کیفیت بدل گئی, میں اپنی دل کی کیفیت کو بدلا ہوا محسوس کر رہا تھا, میں اپنی دل کی کیفیت کو بدلا ہوا محسوس کر رہا تھا. فوراً عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کرتا نکالا نیا اور اپنا پرانا کرتا پہن لیا. اب آگے داخل ہونے لگے تو
وہاں والے سواری لائے کہ جی ان کا دل خوش ہو جائے گا، ان کا دل. ہاں دیکھو میری بات یاد رکھو، اللہ کے غیر کو راضی کرنے کے شوق میں ہی ساری بے دینی آتی ہے. آج کے لوگ بے دینی اختیار کر لیتے ہیں تعریف قلب کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، دل جوڑنے کے لیے. سنو تو صحیح، شادیوں میں دوستوں کی بات مان لو گے، سنتوں کو چھوڑ دو گے کہ بھائی ابھی ان کا ذہن نہیں بنا ہے. یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے، ابھی ان کا ذہن نہیں بنا ہے. اگر ہم یہ کہیں گے یوں نہ کرو تو یہ کہیں گے کہ بے تعلق ہو جاؤ، ابھی ان کا ذہن نہیں بنا ہے. بیوی کی ہر بات مان رہا ہے، سنا خلاف سنت، کیا بھی ذہن نہیں بنا ہے. یہ ذہن کے بننے کا انتظار نہیں کر رہا، یہ ذہن کے بگڑنے کا انتظام کر رہا. یہ ذہن بننے کا انتظار نہیں کر رہا بلکہ ذہن کے بگڑنے کا انتظام کر رہا ہے کہ ہاں پہلے ذہن بنا دو کہ گھر میں کوئی چیز بھی سنت کے مطابق نہ ہوگی. پھر تم کہو گے کہ سنت پر آ جاؤ، تو کہا نہیں جی ہم نے تو شروع سے یہی ماحول دیکھا ہے. عبداللہ ابن عمر نے حضرت عمر کو کھانے پر روک لیا، وہاں کھانا خلاف سنت. حضرت عمر کھڑے ہو گئے دسترخوان سے، کہا کہ امین کیا بات ہے، کھانا خلاف سنت ہے. یہاں تو حرام کے کھانے سے بھی کوئی پریشانی نہیں ہے، وہاں گوشت اور گھی ساتھ بنا ہوا ہے. فرمایا گوشت مستقل کھانا ہے، روٹی پر سوکھا گوشت رکھ کر یا ابلا ہوا گوشت یا آگ پر بھنا ہوا گوشت روٹی کے ساتھ کھایا جا سکتا ہے، مستقل سالن ہے. اور گھی مستقل سالن ہے، سنت بھی ہے. سنت بھی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روٹی پر گھی لگا کر اور اس پر کالی مرچ چھڑک کر، یہ آپ کا کھانا سب سے زیادہ محبوب تھا. آپ کا کھانا یہ سب سے زیادہ محبوب کھانا تھا. ام ایمن سے کہا گیا کہ ہمیں وہ کھانا کھلائیے جو کھانا آپ کو پسند تھا. انہوں نے کہا کہ وہ کھانا تمہیں کو کہاں اچھا لگے گا، کہ نہیں ہمیں وہی کھانا کھانا ہے جو کھانا مسنون ہے اور آپ کو محبوب ہے. انہوں نے جو اٹھائے تھوڑے سے پیسے، ان میں بھوک ماری، جو اڑ گیا اڑ گیا، جو رہ گیا اسے گوند لیا. ٹکیا بنائی روٹی کی، اس پر تیل لگایا اور اس پر کالی مرچ چھڑک کر دیا. کہا کہ یہ کھانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھا. ہم آج وہ کھانے کھاتے ہیں جو کھانے کبھی صحابہ کرام نے دیکھے نہیں، وہ کھانے کبھی صحابہ نے دیکھے نہیں. ایک پیالی کے اندر سرکہ بھی رکھ لیں گے، ایک پیالی میں کیا رکھ لیں گے دسترخوان پر؟ سرکہ، خل، سرکہ بھی رکھ لیں گے کہ بھائی سرکہ لاؤ، سرکہ لاؤ، کیونکہ سرکہ کھانا سنت ہے. ہم سمجھتے تھے یہ سنت نہ ہوگا، سارے خواہشی کھانے جمع کر کے سرکہ رکھ لیا، یہ سنت نہیں. سنت تو جب ہوگا جب سرکے کے علاوہ دسترخوان اور کچھ نہ ہو. سنت کب ہوگا؟ جب سرکے کے علاوہ اور کچھ بھی نہ ہو. مولانا صاحب سے آ کر کہا منشی بشیر رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں اور کھانے کے لیے کچھ نہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں. حضرت نے فرمایا کہ روٹی ہے، ہاں جی روٹی تو ہے، لیکن آج مرکز میں نہ گوشت ہے، نہ دال ہے، نہ کوئی سبزی ہے، کچھ نہیں. حضرت نے فرمایا کہ ہم سنت سے اتنا دور جا چکے کہ اگر سرکہ جو تمام کھانوں میں سب سے بہترین کھانا ہے، حضرت نے فرمایا خیر الردم الخل، کہ سرکہ جو سارے کھانے بہترین کھانا ہے، اس کے ہوتے ہوئے بھی یہ خیال نہ آیا کہ سرکے سے روٹی کھانا. فرمایا لاؤ سرکہ اٹھا کر لاؤ. سارے مجمع نے سرکے سے روٹی کھائی. فرمایا کہ آج کچھ نہ ہونے کی وجہ سے سنت پر عمل ہوا. اگر خلاف سنت کھانے ہوتے، اگر خلاف سنت کھانے ہوتے تو اس سنت کا خیال آتا کسی کو؟ سمجھ آ رہی ہماری بات؟ اگر کھانے ہوتے خلاف سنت تو اس سنت کا خیال آتا کسی کو کہ سرکہ بھی سنت ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ سارے کھانے جمع کر کے ایک پیالی کے اندر اگر سرکہ رکھا جائے کہ بھئی سرکہ کھانا سنت ہے تو یہ سنت نہ ہوگا جب تک دسترخوان پر سرکے کے علاوہ اور کچھ نہ ہو. میں نے عرض کیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن عمر کے دسترخوان سے اٹھ گئے بیٹے کے اور فرمایا کہ تم نے گوشت اور گھی ساتھ پکایا ہوا ہے، گوشت مستقل کھانا ہے، گھی مستقل کھانا ہے، لہذا عمر تو کھانا نہیں کھائے گا، کیونکہ عمر چاہتا ہے اپنے دو ساتھیوں سے ملنا. عمر چاہتا ہے اپنے دو ساتھیوں سے ملنا. اس سے پہلے دو دنیا سے جا چکے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق. یہ چاہتا ہے ان سے ملاقات کرنا، انہی کے راستے پر چلنا پڑے گا. عبداللہ بن عمر نے کہا آج تو کھا لیجیے،
آئندہ کبھی ایسا نہیں ہوگا، آئندہ گوشت اور گھی ایک ساتھ نہیں بنے گا، آئندہ گوشت میں گھی نہیں ڈلے گا، آج تو کھا لیجیے۔ حضرت نے فرمایا جب آئندہ نہیں بناؤ گے تب کھا لیں گے، جب آئندہ نہیں بناؤ گے تب کھا لیں گے۔ میرے دوستو عزیزو، ساری بات یہ سمجھانے کے لیے عرض کی تھی کہ مسلمان کے اسلام کا رعب وہ اتباع سنت میں ہے، مسلمان کا رعب اتباع سنت میں ہے۔ جب مسلمان غیروں کی طرف اختیار کرے گا تو پھر غیروں کے دلوں سے اسلام کا رعب نکل جائے گا، غیروں کے دلوں سے اسلام کا رعب نکل جائے گا، غیروں کے دلوں سے اسلام کا رعب نکلے گا جب مسلمان سنتوں کو چھوڑ کر غیروں کے طریقے اختیار کرے گا۔ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترکی گھوڑا لایا کہ اسے بیٹھے اور بیٹھتے ہی اتر گئے اور فرمانے لگے کہ میں نے سنا تو تھا کہ شیطان پر شیطان سوار ہوتا ہے، لیکن آج دیکھا پہلی مرتبہ کہ شیطان پر شیطان کیسے سوار ہوتا ہے۔ اس لیے دوستو عزیزو، سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ پورے دین پر چلنے کا عزم کرو، پورے دین پر چلنے کا عزم کرو، پورے دین پر چلنے کا عزم کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی کامیابی کا وعدہ کمال دین پر ہے، کامیابی کا وعدہ کمال دین پر ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے آ جاؤ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں پورے آ جاؤ۔ اللہ کا اسلام، اللہ کا دین جزوی نہیں ہے۔ تو اس زمانے کے لوگوں کا غلط خیال ہے کہ میاں جتنا دین ہے کافی ہے، ہر ایک بات دنیا کے لیے تھی، جتنی دنیا ہے کافی ہے۔ ایک آدمی کی دنیا کتنی ہونی چاہیے جس سے اس کی ضروریات پوری ہو جائیں؟ جو کہیں کہ دنیا میں گزارے کا اندازہ آدمی اپنی سواری سے کر لے۔ اللہ اکبر، 3 دن کی ساری دنیا ہے، 3 دن کی ساری دنیا ہے، 1 دن آنے کا، 1 دن رہنے کا، 1 دن واپسی۔ اور ایسے روٹ ہیں خود اپنے ملک میں، ایسے روٹ ہیں اپنے ملک میں کہ آدمی 3 دن ٹرین میں گزار لیتا ہے نا؟ کیوں بھائی 3 دن ٹرین میں گزار لیتا ہے؟ اب بتاؤ اس 3 دن میں کھانے کا، پینے کا، غسل کا، نماز کا، ضروریات زندگی کا کہ سارے تقاضے پورے ہو یا نہیں ہوئے؟ کون سے تقاضا ایسا ہے، کون سے تقاضا ایسا ہے ٹرین پورا نہیں ہوتا؟ بتاؤ۔ جس انسان کے بشری تقاضے ہیں وہ سارے بشری تقاضے سفر میں پورے ہو رہے ہیں۔ ایک آدمی کے ٹرین کا سفر بتلا دے گا کہ یہ تیری پوری دنیا ہے، کیونکہ حدیث ایک روایت میں ہے من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عنده قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا، کہ جو آدمی تم میں سے اس حال میں صبح کرے، جو آدمی تم میں سے اس حال میں صبح کرے کہ وہ اپنے قبیلے میں امن کے ساتھ ہے، کوئی خطرہ نہیں، اور اس کے بدن میں کوئی مہلک بیماری نہیں، اس کے بدن میں کوئی بیماری نہیں، اور اس کے پاس ایک وقت کا اتنا کھانا ہے جو ایک انسان کی خوراک یا جان بچانے کے بقدر کھانا ہو سکتا ہے، اس کے بعد اتنی مقدار کھانے کی ہے۔ اور فرمایا کہ ساری دنیا سمیٹ کر اس کو دے دی گئی ہے، ساری دنیا سمیٹ کر اس کو حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا، کہ ساری دنیا سمیٹ کر اس کو دے دی گئی ہے۔ صرف 3 چیزیں، معمون ہو، بیماری سے محفوظ ہو، ایک وقت کے کھانے کا انتظام ہو، بس یہ اس کی کل دنیا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ واقعی دنیا کے سفر کو سمجھنے کے لیے ٹرین کا سفر کافی ہے۔ آدمی سوچے کہ 3 دن آدمی سویا بھی ہے، کھا بھی رہا ہے، اور استنجا پہ خلا کا استعمال بھی کر رہا ہے، غسل بھی کر لیتا ہے، سارے تقاضے پورے ہو رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں شادی کر کے، رخصتی کر کے، ولیمہ کر کے دکھلا دیا کہ یہ کام اتنا آسان ہے کہ سفر میں ہو سکتا ہے۔ مقام شریف میں آپ نے حضرت میمونہ سے شادی کی، نکاح کیا، سفر میں ہی رخصتی ہوئی، سفر میں ہی رخصتی ہے کہ یہ کام اتنا آسان ہے۔ دیکھو تو صحیح، جب شادی سفر میں ہو سکتی ہے، جب شادی سفر میں ہو سکتی ہے تو پھر باقی کام سب بہت آسان ہے نا۔ لوگ شادیوں کے لیے مقروض ہوتے ہیں، شادیوں کے لیے سود لیتے ہیں، شادیوں کے لیے مال بڑھاتے ہیں، شادیوں کے لیے کماتے ہیں، شادیوں کے لیے کماتے ہیں۔ آپ نے سفر میں شادی کر کے بتلا دیا کہ دنیا ایسی گزرگاہ ہے دنیا کہ آدمی سفر میں شادی کر سکتا ہے، سفر میں شادی۔ تو مقام شریف میں آپ نے حضرت میمونہ سے نکاح بھی کیا، رخصتی بھی سفر میں ہی ہوگی۔ بتایا کہ اس زمانے میں دنیا میں
جو سب سے بڑا کام ہے اور سب سے مشکل کام ہے شادی کرنا، وہ ہمارے سنت کے طریقوں میں اتنا آسان ہے کہ اس کو سفر میں چلتے چلتے بھی کر سکتے ہیں۔ ایک مسافر اشعث بن قیس سفر میں تھے، اشعث بن قیس سفر میں تھے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن سے ان کی شادی کر دی، کیونکہ یہ اسلام سے مرتد ہو گئے تھے۔ خیر دوبارہ اسلام میں آئے تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن سے ان کی شادی کی۔ انہوں نے وہاں سے شادی ہوتے ہی، نکاح ہوتے ہی ایک تلوار لی اور اونٹوں کے بازار میں گئے اور پینٹ لگی ہوئی تھی اونٹوں کی، سارا مدینہ بازار اونٹوں سے بھرا ہوا تھا، قیمتی فربا عمدہ سے عمدہ اونٹ آتے تھے بکنے کے لیے، پینٹ لگتی ہے نا اونٹوں کی، کیوں بھائی بازار اونٹوں کا، ایک اونٹ بھی زندہ نہیں چھوڑا۔ مسلمانوں کے جتنے اونٹ تھے سب کاٹ دیے، سارے اونٹ مسلمانوں کے سب کاٹ دیے، ایک اونٹ بھی زندہ نہیں چھوڑا۔ شور ہو گیا کہ اشعث دوبارہ مرتد ہو گئے اسلام سے، اتنا بڑا نقصان کر دیا مسلمانوں کا کہ کہا کہ مسلمان ہو گیا اور آگے مسلمانوں سے اونٹ سارے کاٹ ڈالے، دوبارہ مرتد ہو گئے۔ لوگ دوڑے ہوئے آئے، المومنین انہوں نے تو بڑا نقصان کر دیا مسلمانوں کا، دوبارہ مرتد ہو گئے۔ حضرت ابوبکر بھی پریشان ہوئے، بلایا کیا اشعث کیا ہوا، کیا بات ہے، کیوں اسلام سے پھر گئے، کیا کیوں نعوذ باللہ اسلام سے پھر جاتا، تم نے بڑا نقصان کر دیا مسلمانوں کا، سارے اونٹ کاٹ ڈالے جتنے بھی کھڑے ہوئے تھے بازار میں بکنے کے لیے آئے تھے، سارے مسلمان پریشان ہیں، اتنا نقصان کر دیا۔ کہا مومنین میں نے تو اعلان کر دیا ہے بازار میں کہ جو آدمی اپنے اونٹ کی جو قیمت چاہے آ کر مجھ سے لے لے، میں نے تو ولیمہ کیا ہے کہ مومنین نے میرا نکاح اپنی بہن سے کر دیا، میں نے تو کیا کیا ہے، ولیمہ کیا ہے، ولیمہ اعلان کر دیا، گوشت کھاؤ، بناؤ، کھلاؤ، تقسیم کرو۔ جتنے اونٹ کھڑے تھے سینکڑوں اونٹ بازار میں سارے ایک بھی زندہ نہیں چھوڑا، سب کاٹ ڈالے، سب کاٹ ڈالے۔ اعلان کر دیا بازار میں کہ جو آدمی اپنے اونٹ کی جو قیمت چاہے وہ آ کر مجھ سے لے لے اور پکاؤ اور